اور واپسی کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، ہمیں واپس جانا ہے، ہماری جو واپسی کی ٹکٹ ہے وہ بک ہے، لیکن ہمیں اس کا وقت اور اس کا ٹائم نہیں پتا، اس کا ڈے نہیں پتا۔ اس لیے ہمارے لیے ہر دن عمل کا دن ہے۔ ہمیں اپنے ہر دن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے واپسی ہو ہماری، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور جنت الفردوس کے فرشتے ہمیں لینے کے لیے آ جائیں۔ آمین یا رب۔ جتنی مہلتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں عملی رہنمائی دے دی کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، چاہے ایک کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اس سے لے کے زندگی کے بڑے سے بڑے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی۔ ہمارے پاس ایک سلیبس آ گیا، ہمیں بس اس کے مطابق اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے، تاکہ جب ہمارا امتحان ہو، اس کا رزلٹ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو اعمال نامہ ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس چیز کو آسان کر دیں، اور انشاءاللہ جب ہم اپنی نیت کو، ارادے کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر کام کو خوبصورتی سے کرنے کے لیے ہمیں تقویٰ چاہیے، اور تقویٰ کیا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے، تاکہ ہم اپنے ہر عمل کو اس کے مطابق کریں اور روشنیوں والی جنت کے وارث بن جائیں۔ آمین یا رب۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہے کہ انسان یعنی دنیا میں گناہوں سے محتاط ہو کر اور پرہیزگاری سے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس چیز سے بچ کر رہے جو اللہ کو پسند نہ ہو، خواہ ہماری سوچ ہو، قول ہو، فعل ہو، ذاتی عمل ہو، یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو۔ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم پوری اپنی زندگی میں بس ایک یہ سینٹینس اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو اگر ہم ابھی کہیں لکھ کر لگا لیں جہاں ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات دن بھر کی روٹین میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ ہم بہت ایک کانشیس زندگی گزارنے لگ جائیں گے، کیونکہ مومن تو وہی ہے جو ایک کانشیس زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہی یہی ہے کہ انسان اتنا حساس ہو جائے کہ کہیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے موقع اسے ملیں بھی، اس کا دل چاہ بھی رہا ہو، مگر محض اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو اس آزمائش سے نکال لے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے، مجھے اس راستے سے رکنا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے، ہم سب کے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے، جو کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے بھی بہت رکھے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی یہ ہیں۔ فائدے یہ ہے کہ ہم اس سے بہت سی دین کی چیزوں کو سیکھ بھی سکتے ہیں، اپنی آن لائن کلاسز، جیسے بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ڈیلی روٹین میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہمارے گھر میں، ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، آپ کے لیے گھر میں موجود ہے سب کچھ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ فتنہ بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے ایسی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم فون کالز پہ اتنا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹ کے ساتھ ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ گناہوں سے بھر گیا اور اس میں سے نیکیاں ریز ہوتے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی زندگی کو کانشیس زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیں ایسا بنا دے۔ سورۃ آل عمران، جس میں ابھی آپ نے ماشاءاللہ بھی تلاوت بھی سن رہے تھے، آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو موت کس کو آئے گی مسلم کی حالت میں؟ وہی جو اپنی اس پوری زندگی کو تقویٰ کے مطابق گزار رہا ہوگا، اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو متقدم رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کہا ہے مجھے بس وہی کرنا ہے، چاہے اس میں مجھے مشکل آ رہی ہے، آسانی آ رہی ہے۔ مومن یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوں گے، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے۔ پھر وہ نئے سے نئے مواقع ڈھونڈتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان کو کرنا آسان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہیں اور کس چیز سے ناراض ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہم
ہمیں جیسے ہم لیڈیز ہیں، ہمیں لباس کتنے پسند ہوتے ہیں نا، اچھے اچھے خوبصورت ڈریسز پہننا ہم سب کو پسند ہوتا ہے، اور مطلب ہماری کمزوری ہے ایک ڈریس اور جیولری، ہم سب کو پسند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہو، جس ہمیں بہت پسند بھی ہو، اگر ہمیں کسی ایسے راستے سے چلنا پڑے جہاں جھاڑیاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، تو ہم کیسے چلیں گے اس ڈریس کو اپنے سمیٹ سمیٹ کے، کہ کہیں ہمارا ڈریس خراب نہ ہو جائے، کہیں سے پھٹ نہ جائے؟ تو ہم خوبصورت ترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، جب ہم اس زندگی، یہ زندگی کیا ہے؟ ایک جھاڑیاں ہیں، کیونکہ جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جن سے بچ بچ کے مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو بچا بچا کے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا نا کہ تقوی بہترین لباس ہے، جو ہمارے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ خاردار جنگل، اور جو بھی انسان محتاط انداز سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ متقی ہے۔ اور محتاط انداز سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ علم ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم ہے تبھی ہم اس کو عمل میں ڈھال سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ رب العزت کی معرفت جب مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اپنی زندگی سے ان چیزوں کو مائنس کرنے لگتے ہیں، اور کن چیزوں کو اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں جو اللہ رب العزت کی پسند کے ہوں۔ ان میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز مجھے آج کے دور میں لگتی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف کرنا۔ زندگی تو ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں دن کے، لیکن ہم میں سے کامیاب ترین وہ ہے جو 24 گھنٹوں کی 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور ہم سب گزار سکتے ہیں۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ ہم اپنے گھر کی کلیننگ کرتے ہیں، وہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور تقویٰ کو کہاں کہاں؟ احکامات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، ہر جگہ تقویٰ کو اپلائی کرنا ہے۔ معاملات میں ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپنے سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گھر عطا کرتے ہیں، جب ہم شادی ہو کر، ایک اللہ تعالیٰ ہمیں گھر عطا کرتے ہیں، شوہر عطا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بچے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ریت، اس کی ریت کیا ہے؟ اس کا گھر، اس کا شوہر، مطلب شوہر تو ظاہر ریت نہیں ہے، ہم شوہر کی ریت میں ہیں، لیکن ہماری ریت میں ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں۔ اب ہم اپنے گھر کے معاملات، اپنے بچوں کو ہم کھانا بھی بنا کر دے رہے ہیں، وہ بھی عبادت بن سکتا ہے اگر ہم صاف ستھرا باوضو ہو کے بسم اللہ پڑھ کے ان کے لیے صاف ستھرا کھانا بنائیں گے۔ انشاءاللہ جب وہ بچے وہ کھانا کھائیں گے، ان کے ظاہر اور باطن میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے ظاہر ہے وہ انسان کو اندر سے بھی پاکیزہ کرتا ہے، اندر سے تزکیہ کر دیتا ہے، اس کا گناہ نکلتے جاتے ہیں، اور پاکیزگی، طہارت اس کے اندر آنے لگتی ہے۔ اور تقویٰ کیونکہ انسان کے اندر ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، اجر و سزا کا فرق واضح کر دیتا ہے۔ انسان کو حرص لگ جاتی ہے، اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو فاستبقوا الخیرات، جو نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے رو رو کے اس کے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیونکہ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس کو صفائی ستھرائی کر دیتی ہیں، کلینزنگ کر دیتی ہیں، ہمارے ہارٹ کی کلینزنگ کر دیتی ہیں۔ جیسے ہمیں اپنے فیس کی کلینزنگ کا بہت شوق ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ہمارے ہارٹ کو ایوری سیکنڈ کلینزنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ گناہوں کا بال آ جاتا ہے، جو ہمیں اپنے اچھے اعمال اللہ رب العزت کے لیے کر کر کے اس کو پاک اور صاف کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ کتنا تقوی اختیار کرنا ہے، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جتنا حق ہے، اور حق کیا ہے؟ کہ جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اس سے بڑھ کے اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کرے، اللہ تعالیٰ کی پسند کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ڈھال لے۔ اور کب تک کرنا ہے؟ موت تک، کیونکہ ہماری پوری زندگی کا جو وہ ہے طرز عمل ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی کے اوپر بیس ہونا چاہیے۔ ہمارا سلیبس کیا ہے؟ تقوی۔
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے ہر کام کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ مومن کی پوری زندگی تقوی کے تابع ہے، تاکہ جب موت آئے تو جنت الفردوس کے فرشتے ہمیں لینے آئیں۔ خطبہ نکاح میں 4 مرتبہ تقویٰ کی زبردست تاکید کی گئی کہ انتہائی خوشی کے موقع پر بھی انسان حد سے باہر نہ ہو جائے۔ خوشی منانا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن منع کیا کیا ہے کہ جب خوشی کا موقع آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے۔ جب شادیوں میں ہم جاتے ہیں تو کیا ہمیں اپنا لباس کا جائزہ نہیں لینا؟ ہمیں اپنے لباس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ایسا لباس تو نہیں کہ جو میرے اللہ کو پسند نہیں، جس میں وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی؟ کیا میں نے ایسا میک اپ تو نہیں کیا جس سے میں وضو کرنے میں تھوڑا ہچکچا رہی ہوں کہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہماری زندگی کا اختتام کہاں ہو جائے گا۔ نہ ہمیں ایسا لباس پہننا ہے جس سے ہمارا سطر نہیں چھپ رہا۔ سب سے جو بڑا اس وقت کا فتنہ ہے وہ لباس کا فتنہ ہے، کہ ہم اپنے لباس کو جائزہ لیں کہ کیا جب جو لباس ہم باہر پہن کر جا رہے ہیں وہ مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے والا تو نہیں؟ کیا فیشن کے نام پہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل ان کا شرازہ تو نہیں بکھیر رہے، اس کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ اس لیے ہماری زندگی کا اگر ہم دیکھیں اور ہم سوچیں، ہم بیٹھ کر ایک دن اپنے تمام کاموں کا جائزہ لے کر ان کو لکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تقویٰ ہم زندگی کے ہر سیکنڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ اس کے لیے ہمیں طلب ہو، اور طلب کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو اس کے بہت گنہگار ادنا سے بندے ہیں۔ جیسا اس نے ہمیں بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور جو عبادت ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق۔ اس کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں اس میں کس طرح ڈیلنگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، معلم بھی تھے، کس طرح وہ تزکیہ کرتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں دین کی محفلوں سے، قرآن کی مجلسوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، کیونکہ ہم سب بہت کمزور ہیں، گنہگار ہیں۔ ایک وقت میں ہمیں، جیسے ہم کسی اچھی چیز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول بہت اب چلا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا ایمان پھر گھٹنے لگتا ہے، کیونکہ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مستقل طور پہ اپنی زندگی کو جوڑنا ہے، ایسی مجالس سے جوڑنا ہے، قرآن کی مجالس سے، جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یاد دہانی ہو سکے، ہم ہر لمحہ اس سے جوڑ سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کا رشتہ بنایا تو شوہر اور بیوی کا رشتہ کس طرح نبھا سکتے ہیں؟ تقویٰ کی بنیاد پہ۔ ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا، ہم اپنے شوہر کی رسپیکٹ کریں گے، اس کے گھر کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو، اس کی ہر چیز کی حفاظت کریں گے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہمیں تقویٰ کا ادراک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، کیا میں اپنے حقوق کی صحیح ادائیگی کر رہی ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ شوہر کے ذریعے ہمیں مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، سب کچھ عطا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ذمہ دار بھی بناتے ہیں۔ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا کر رہے ہیں؟ اس کا ہمیں ہر وقت جائزہ لینا ہے، کیونکہ ہم چاہے کچھ اور ہو نہ ہو، ہم ہر وقت ماں تو ہیں، بیوی تو ہیں، اپنے گھر کی مالک ہی بنایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ مالک کس سینس میں بنایا ہے، کہ اس کو پورے گھر کو اللہ کی اطاعت کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھیں تو ہمیں اپنے گھر سے ابتدا کرنی ہے، اپنے گھر کو ایک خوبصورت گھر بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھرپور ہو۔ جو کوئی دیکھے آپ کو، کہ شوہر کو، آپ کی بیوی، بچوں کو دیکھے تو انہیں لگے کہ یہ ایک کانشیس مومن ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنوں میں فالو کرنے کی توفیق دے، اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور پھر متقی کون ہے؟
جو اپنی خوشیوں کو سنت کے حساب سے مناتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کوئی خوشی دیتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سجدہ شکر، کیونکہ شکر سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں اور اللہ کی اور اطاعت، کہ ہم اس قابل تو نہیں تھے، ہم تو بہت گنہگار تھے، جتنا اس نے عطا کیا اس کی تو ہماری تو اوقات ہی نہیں، جتنا اس نے ہمیں بھر بھر کے عطا کیا، ہمیں صحت دی، مال دیا، ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پاؤں دیے، جو ہم اس کی اطاعت کرنے کے قابل ہیں، اس کے سجدہ شکر کرنے کے قابل ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس کے حریص ہو جائیں، پھر ہماری زندگی کا جو ظاہر اور باطن ہے وہ خود بخود اس کی پسند کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ اور پھر زندگی میں ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جب خوشیاں ملتی ہیں تو غم بھی آتے ہیں، اور غم کے موقع پر ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ صبر، برداشت، اپنے آپ کو بدعات سے بچانا اور سنت اعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تقویٰ ہے۔ صبر کے دامن کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا جب غم آ جائے۔ اس دنیا میں آئیں تو آزمائشیں آئیں گی، کسی کی زندگی میں زیادہ آزمائشیں، کسی کی زندگی میں کم آزمائشیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے ہر انسان کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اس کی تقسیم ہے، ہمیں اس کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ بعض اوقات ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، تو آزمائشیں دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کرتے ہیں، تاکہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک مقام رکھا ہے ہم اس مقام پر پہنچ جائیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، آزمائشیں تو نہیں مانگنی چاہیے، لیکن جب آزمائش آ جائے، ایک متقی کا رویہ کیا ہے؟ صبر اور شکر، بجائے اس کے ہم اپنے پرابلمس کو دوسروں سے شیئر کریں، فون کریں، بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں، نوافل ادا کریں، اس سے دعا کریں، اس سے وہ آزمائش ہو سکتا ہے فوری طور پہ تو دور نہ ہو، کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، بعض اوقات آزمائش لمبی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنے اللہ رب العزت پہ توکل کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی، تو وہ آزمائش بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے ذمہ آتا ہے نا کہ ہم متقی کیسے بنے، کیا چیزیں ہیں جو کریں ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں سے شامل ہو جائیں، پسندیدہ لوگ بن جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی ہے تو دینی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے، کچھ چیزوں کو اپلائی کرنا ہے، اور بعض اوقات ہمارے رشتے بھی ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، وہ ہمیں گناہوں کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کس کی محبت ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت۔ ہر رشتہ بعد میں، پہلے اللہ کا رشتہ، کیونکہ اور پھر جب ہم اللہ کی محبت کے مطابق کریں گے تو پھر یقین جانیے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے فیملی کے لوگ، ان سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، کیونکہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آؤ تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ جو زمین پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، پھر وہ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ہمارے لیے نیکی پہ قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ ہم نیکی پہ قائم رہیں، نیکی کر کے اس پہ قائم رہنا سب سے بڑا امتحان ہے۔ پھر دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں، جن حدود کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کر دیا، ہمیں اپنی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا، چاہے اس میں ہمیں کچھ بھی آ رہا ہے، اس میں ہم اس باؤنڈریز کو ہمیں کراس نہیں کرنا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم لوگ ان کو میں پکڑ پکڑ کر اب آ کے گڑھے سے بچا رہا ہوں اور تم اس کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندگی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، ہمیں ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے کام ہو رہے ہوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہم خود تو نیکی پہ قائم ہوتے ہیں، لیکن جو صحبت ہے نا، اسی لیے کہا گیا نا بار بار کہ صحبت صالحین بہت ضروری ہے متقی بننے کے لیے، کہ ہمارا ایمان کمزور ہے نا، کمزور ہو جاتا ہے، ہم
गुनाहगार हैं। एक वक्त में हमारा ईमान बहुत हाई लेवल पे होता है, लेकिन दूसरे पे हम शैतान का गलबा आता है, शैतान हमें कमजोर करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम अगर ऐसी जहां अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम है वहां जाना शुरू हो जाएंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों में उन्हीं जैसे हमारे ऊपर कलर आने लगेगा, और जो हमारा ईमान है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होता चला जाएगा। इसलिए हमें उन महफिलों, उन मजलिसों से अपने आप को बचाना है। बाजार को जैसे कहा गया कि इंतहाई नापसंदीदा जगह है कि हम वहां पर जाएं। हाँ, पसंद आपकी जो आपकी जरूरत के काम है आप जाएं, करें, उनको वापस आ जाएं। इसी तरह नमाज की पाबंदी कहीं पे भी है, अपना वुदू, अपना कोशिश करें कि घर से हम बाहर निकलते वक्त बावुदू रहें, ताकि जहां भी नमाज का वक्त आए हम अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा बस सुजूद हो जाएं। खुशू और खुजू खुशू और खुजू के लिए भी यही है कि जब हम अल्लाह ताला के कलाम को सही तौर पे अदा करने के काबिल होंगे, तभी हमारी नमाजों में खुशू आएगा। हमें अल्लाह ताला के अहकामात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक उतारा है, उसके अगर हमें मीनिंग, उसका मफहूम समझ में आएगा, तब हमें पढ़ते हुए फिर इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। फिर हमें पता होगा कि अब जन्नत की आयात हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पे अपने खुशी का इजहार है, अपने दिल को खुशी के अल्लाह मतलब आयात पढ़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना खूबसूरत मुकाम रखा है मुत्तकीन के लिए। और जब अज़ाब की आयात हैं, तो हमारा जो दिल है अल्लाह के खौफ से लरस जाए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करें। और फिर कुरान की तिलावत भी ये नहीं है कि बस उसके जस्ट वर्ड्स को रीड करें। सबसे पहले तो ये कि हम सबको ये कोशिश करनी है कि उसका सही तलफ़ुज़ तजवीद के साथ हम सबको कुरान पढ़ना आता हो। फिर उसके बाद उसके मानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे फरमाया क्या है, हमें क्या करना है, क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं। फिर तीसरी चीज़ कि कुरान की मजलिसों से जुड़ना, अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को हमें कुरान से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। चाहे वो हिफ्स की सूरत में हो, तफसीर की सूरत में हो, कोई दीनी लेक्चर्स की सूरत में हो, लेकिन अपने आप को मजबूती के साथ उनसे जोड़ लें, क्योंकि एक जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। अकेला इंसान कभी भी कामयाबी के रास्ते पे मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उसके साथ अच्छे नेक लोगों का साथ। नेक साथी एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि इसका अंजाम क्या है, लेकिन हमारा साथी जो हमसे ईमान में, तकवा में हमसे बढ़कर होता है, वो हमारी तस्दीक करता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना, इस काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया, तो हम अपने अमल को फौरन तब्दील कर लेते हैं, ताकि हम अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं। फिर कसरत से इस्तिग़फ़ार, और आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहज्जुद के वक्त में इस्तिग़फ़ार करने वालों की तो तारीफ फरमाई है ना, कि कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं जो रात की आखिरी पहर में उससे इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं। और फिर अपने गुस्से पे काबू रखना। हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आता है। हम कोई भी नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल, सॉफ्ट इस तरह रहेंगे। नहीं, गुस्सा भी आ सकता है गलत बातों पे, अपने बच्चों की गलत बातों पे भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन उनको प्यार से, मोहब्बत से अपने बच्चों को भी समझाना है। फिर अल्लाह ताला ने हमारे मातहत जो हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ भी बेहतरीन सुलूक जो है वो उसका करने का हुक्म दिया गया है, कि बाज़ औक़ात वो वाक़ई में सही काम नहीं कर रहे होते, या जैसे हम चाह रहे होते हैं वैसे नहीं करते, तब भी उनको अपने गुस्से को काबू करना, यही तो एक मोमिन की निशानी है, कि वो गुस्से को काबू कर ले और उनसे प्यार से, मोहब्बत से मामला करे। जब हम उनसे प्यार से, मोहब्बत से मामला करते हैं, तो हमारे बच्चे वो भी हमारे मददगार बन जाते हैं दीन के रास्ते में। और जो हमारे मातहत लोग हैं, वो भी हमारे मददगार हो जाते हैं। फिर सदक़ात, लोगों की ज़्यादतियों को माफ़ कर देना, उसमें हमारे सबसे पहले हमारे बच्चे ही आते हैं, क्योंकि हम बाज़ औक़ात उन पे बेजा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो बेचारे, उनका कसूर भी नहीं होता, लेकिन हम क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल रहे होते हैं। लेकिन ये कब आएगा, जब हम खुद हम अपनी इस्लाह करेंगे। सबसे पहले हमारी खुद की इस्लाह सबसे ज़रूरी है। जो भी हम चीज़ चाहते हैं ना हमारे बच्चों में डेवलप हो जाए, उसके लिए हमें वो सारी खुसूसियात अपने अंदर पहले पैदा करनी है। फिर सदक़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिए तो माल से सदका कर सकते हैं, उसके दिए हुए माल को उसी के रास्ते में खर्च करके, उसके दीन की सरबुलंदी करके। और फिर ज़रूरी नहीं है कि सबके पास माल है, आप अपनी सलाहियतों का सदका कर सकते हैं, किसी को अच्छी बात बताकर सदका कर सकते हैं, कोई बीमार है उसके लिए खाना बनाकर सदका कर सकते हैं।
اور اپنے گھر والوں کو ایون کھانا اچھا صاف ستھرا کھانا بنا کر کھلا سکتے ہیں۔ یہ ساری، کیونکہ صدقہ کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے دین میں بہت ورائٹی رکھی ہے، کیونکہ جیسے ہمیں ہوتا ہے نا، ہم کہیں جاتے ہیں ہمیں کھانوں میں ورائٹی چاہیے ہوتی ہے، تاکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد، اسی طرح دین کے کاموں میں بہت ورائٹی ہے، کہ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے وہ اس کو سرو کر سکتا ہے، کسی کے پاس صلاحیت ہے وہ اس کو سرو کر سکتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا ہے، وہ اپنے قرآن کے علم کو دوسروں سے بانٹ کر، دوسروں کی تصحیح کروا کے اس کو صدقہ کا اجر مل سکتا ہے۔ پھر بدگمانی سے، غیبت سے، چغلی سے، زبانی سے پرہیز، کیونکہ یہ اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہیں۔ اور فساد کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا قرآن پاک میں کہ بہت زیادہ جو گمان ہے وہ بھی گناہ ہے، اور غیبت، کہ ہم کسی کی بھی وہ نہیں کریں، برائی نہیں کریں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک کتنے پوائنٹس، جتنے بھی ابھی تک شیئر کیے، اس میں ہر جگہ ہم تقویٰ کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر چغلی نہ کریں کہ ایک کی بات دوسرے پہ، جس سے فساد پھیل سکے۔ پھر بد زبانی نہیں کریں، کیونکہ مومن فحش کو تو نہیں ہوتا نا، تو بہت صاف ستھری زبان ہوتی ہے اس کی، اور اس کی زبان سے اچھی، اور قولن سدیدہ، اچھی صاف اور حسن سلوک والی بات ہی اس سے جاری ہوتی ہے۔ اور ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ یہ ہمیں یہ سب تقویٰ کے جو بھی سٹیپس ہیں ہمیں اپنی زندگی میں، ہم سب کو ہر وقت ضرورت ہے ان سب کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی۔ پھر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ، اور آسمان اور زمین سے برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے جب ہم ایک کانشیس زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے ہر کام میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، ہمارے وقت میں برکت، ہمارے رزق میں برکت، ہماری صلاحیتوں میں برکت، ہماری صحت میں برکت۔ پھر قرآن پڑھنا بھی ہمیں تھکاتا نہیں، لمبے لمبے سجدے کرنا بھی ہمیں نہیں تھکاتا، لمبا قیام کرنا بھی ہمیں نہیں تھکاتا۔ پھر حزن و ملال سے آزاد، حزن و ملال سے بھی آزاد کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت پہ توکل، بھروسہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اگر کوئی مشکل وقت میرے لیے ڈالا ہے، اللہ رب العزت ہی نکالیں گے، تو وہ ہمارے لیے آزمائش بھی اللہ رب العزت سے جڑنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر حق و باطل کے پہچان، کہ حق کیا ہے، کس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور کیا چیز باطل ہے، ہمیں کس راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر دوہری رحمت اور نور کی بخشش، دوہری اس لیے کہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، کیونکہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوں گے، وہ اپنے اپنے نور کے سائے میں چلیں گے۔ جتنے ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے اتنا ہمارا نور ہوگا، اور جو سب سے کمزور مومن ہوگا اس کا ایک، بالکل ایک کوئن کی جتنا جو ہے نور ہے اس کے اندر وہ چل رہا ہوگا۔ تو دنیا میں بھی نور، آخرت میں بھی نور، قبر میں بھی نور، حشر میں بھی نور۔ پھر معاملات میں سہولت، کہ اللہ رب العزت بہت آسانی کر دیتے ہیں، بہت آسانی، غیب کے خزانوں سے مدد کرتے ہیں۔ پھر برائیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کہ ہماری بری جو عادات ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی جگہ پہ اچھی عادات ہمارے زندگی کا حصہ بننے لگ جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ دعا، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں شمار کر لیں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنی نمازوں کا حصہ بنانا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ جو بھی ہم نے اللہ رب العزت کی اسی کی توفیق سے جو بھی بات کی، اس کے کلام سے جو بھی پڑھا،
جو کہ اس کے حدیث سے جو بھی احکامات کو لیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیں۔ آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اب ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن ہے، میں چاہوں گی کہ آپ سب نے کوئی ایک پوائنٹ جو بھی آپ نے اس سے لرن کیا اور ارادہ کیا کہ ہم آج سے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے، آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر دیجئے تاکہ سسٹر آپ کو انمیوٹ کریں اور آپ اس کو کہہ سکیں، تاکہ یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی گواہی لکھی جائے۔ اور ہمیں نہیں پتا، ہم کسی دوسرے کا ایک چھوٹی سی بات وہ ہمارے دل پر اتنی اچھی خوبصورتی سے اثر ہو جائے اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر طیبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی صحت میں اور آپ کی جنتوں میں برکتیں عطا کرے۔ پورا سیشن سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ ایکچولی میری اپنی ذات کے لیے ہی جو تھا وہ دیا تھا۔ ایک ایک عمل جو تھا، نماز، صدقہ، خیرات، گھر والوں سے معاملہ کرنا اور ان پہ صبر کرنا، یعنی کہ صبر کرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ تعالیٰ صبر دے دیجیے اس سچویشن میں، تو وہ افرغ جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دے دیجیے۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آنر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچیومنٹ فیل ہوتی ہے اور اس کے بدلے دنیا اور آخرت میں جنتیں، دنیا میں آسانی اور آخرت میں جنتیں ملتی ہیں۔ بالکل طیبہ کی جو جتنی بھی باتیں تھیں وہ ہم سب کے لیے جو ہیں بہترین رہنمائی ہیں۔ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس بھی لیول پر ہوتی ہے، اس کو ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اور کیا قربان کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا قربان۔ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں یہاں پر میں بچوں کو قربان کر دیں، اپنے گھر کو قربان کر دیں، اپنے وقت کو قربان کر دیں، صرف اور صرف نفس قربان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں۔ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ شوہروں کے لیے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ساسیں ہوتی ہیں برا بھرا بھرا کہہ رہی ہوتی ہیں، اور شوہر کہتے ہیں میری خاطر چپ ہو جاؤ، شوہر کے لیے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی خاطر کتنی چیزوں کو جو ہے ہم ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نفس پہ کنٹرول ہی ہوتا ہے ہمارا۔ یا امی ابو کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ ایسے نہیں کرنا، کنٹرول کرو، تو پھر ہم وہ کنٹرول دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سارا دن قربانیاں دے ہی تو رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی قربانی دے رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے پہ، بد زبانی پہ، زندگی میں ایسی قربانیاں دینا جو اللہ کے لیے ہوں۔ تو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ شکر گزار بنے۔ کسی کو جھوٹ تانے کی عادت ہے تو وہ اللہ کی خاطر چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم ڈھونڈتے پھریں کہ کہاں سے متقی لوگ آئیں گے۔ آپ کے آس پاس ہی لوگ ہوں گے جو کبھی بھی غیبت نہیں کرتے ہوں گے، جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، کبھی بھی تانا نہیں دیتے ہوں گے، وہ متقی لوگ ہیں۔ تو جو بھی چیز ہے ڈیمیجنگ، جو بھی اسلام کو ڈیمیج کر رہی ہے، جو آپ کے ذات کو ڈیمیج کر رہی ہے، جو اللہ کے دین کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور اللہ کو پسند ہی نہیں ہے ڈیمیجنگ چیز، تو وہ ڈی ٹاکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ طیبہ کی آج کے سیشن سے واقعی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر، اور سمجھے اگر ہم جیسے صحیح طیبہ نے اس چیز کا احساس دلایا کہ گھر بھی جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبح سے لے کے رات تک جو ہے اس کو اللہ کی خاطر اس پہ چیزوں کو ایسے امپلیمنٹ کرائیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو جیسے طیبہ نے اس چیز کا احساس دلایا کہ سب سے پہلے خود ہی اصلاح کرنی ہے، پھر باقی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی معاملات، اپنی عادات اور اپنی مصروفیات سے کیا بتائیں گے کہ ہم متقی لوگ ہیں، ہم بچ بچ کے چل رہے ہیں، ہم احتیاط کر رہے ہیں، اور گناہ ہوں گے، جی بالکل گناہ ہوں گے، اور وہ اس کے لیے معافی بھی مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو آپ میں سے جس نے بھی یہاں پہ کوئی سوال کرنا ہے یا اپنا کوئی بھی چیز ایسی شیئر کرنی ہے جو تقویٰ سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ ہینڈ ریز کریے، پھر آپ کو جو ہے وہ چانس دیا جائے گا۔ اور کوئی سوال بھی آپ نے کرنا ہے تو ضرور کریے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے۔ ایک ایسا سوال کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا ایسے بھی سوچتے ہیں، یہ بھی بات ہم کر سکتے ہیں، اور سوال کرنے والے کے وجہ سے جو جواب دینے والا ہوتا ہے، وہ جو ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے، وہ تو بعض اوقات اس کی پلاننگ کے ساتھ آیا بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک مزید ایڈ ہو جاتی ہے چیز۔ تو آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے۔ جی حمیرہ صدیقی۔ حمیرہ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आज जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि सोबत सॉलिहीन बहुत जरूरी है। और जो तकवा होती है, वो तकवा ये चीज होती है कि हर तरीके से बचना, अपने आप को हर तरीके से बचना है, हर बुराई से और हर उस चीज से जो अल्लाह को नापसंद है। तो चाहे वो हमारे मामलात हो, चाहे वो हमारी बात, तो हमने हर मामलात में अपने तकवा को शामिल रखना है। हर वो काम करना है जिससे अल्लाह ताला खुश हो, और जिससे अल्लाह ताला जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और हर जगह पर तकवा पर अमल करना है, क्योंकि तकवा इंसान के अंदर एक फुरकान पैदा कर देता है, जो हक और बातिल, गुनाह, सवाब, अज्र और सजा का फर्क वाज़ेह पैदा कर देता है। बिल्कुल, बेहतरीन हुमैरा सिद्दीकी ने देखिए रिमाइंडर हमें दिया है जो तैयबा ने हमसे शेयर किया था, कि तकवा ना हमें एक अच्छा इंसान बना देता है, यानी बुरा इंसान नहीं बनाता। हमें लग रहा होता है ना हम वीक हो रहे हैं शायद, हर जगह सब्र करके, गुस्से पे कंट्रोल करके, तो हमें कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जबकि हुमैरा सिद्दीकी जो है उन्होंने इतने अच्छे से इस बात को रिमाइंड कराया है कि ये हमारे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ पैदा कर देता है कि लोग फिर हमें देख-देख के रश कर रहे होते हैं कि माशाल्लाह इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया। ये बिल्कुल ही ऐसा है कि कोई इंसान जो है वो शुगर, ऑयल या ऐसी चीज़ों से परहेज़ करे जो कि उसकी सेहत के लिए अच्छे ना हो, तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है ना, वो अच्छा ही दिख रहा होता है। उसकी एजिंग भी जो है, उसकी उम्र जो बढ़ रही होती है, वो भी उसमें ज़रा सुस्ती आ जाती है और तेज़ी से नहीं बढ़ रही होती उसकी उम्र, उसकी स्किन अच्छी हो जाती है, उसके बाल अच्छे हो जाते हैं, उसकी बॉडी ट्रिम हो जाती है। तो सब कहते हैं, "अरे वाह! तुमने जो है वो कैसे ऐसी बॉडी कर ली?" तो वो फिर बताते हैं कि भाई हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। तो वो तो एक अच्छी शख्सियत बन गई। सब उसको देख-देख के एनवी हो रहे होते हैं, लुक अप टू कर रहे होते हैं कि वाह! हम भी ऐसे ही करेंगे। तो बिल्कुल मुत्तकी शख्स लोगों के लिए इंस्पायरिंग होता है। वो जब भी जहाँ बैठता है ना, लोग उसकी ज़ात से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मेरे लिए तो खुद तैयबा की ज़ात एक बहुत बड़ी जो है वो इंस्पिरेशन है। हम अक्सर सुबह कॉफ़ी पे मिल लेते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में मिल लेते हैं और हम एक-दूसरे से जो है ना वो तकवा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमको ज़िंदगी के मामलात में जो है वो बस अगर तकवा आ गया है तो कोई गलतियाँ नहीं कर रहे होते हैं, गुनाह नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत सारी ऐसे मामलात हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिनको हम ये देख रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अब कैसे बचा जाए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बचते हुए ही कैसे मामला किया जाए। और शैतान भी उतना ही हमारे साथ है जितना हमारा अपना नफ्स जो हमें ट्रिगर कर रहा होता है ना बुरे कामों के लिए, शैतान भी उतना ही ट्रिगर कर रहा होता है। जो तैयबा ने हमारे सामने दुआ रखी है ना, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, अल्लाह ताला दे दीजिए, आती मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, नफ्सी मेरे नफ्स को तक़वाहा, अपना एहसास दे दीजिए। मेरे नफ्स को बहुत सारे एहसासात हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें फ़ील कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि तक़वाहा, आपका तक़वा मुझे आपका एहसास हो जाए बस। तो वो एहसास अकेले में भी और सबके साथ भी। तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे हैंड रेज़ हैं, वजीहा, और हमारे पास जो है वो अम्मार हैदर के नाम से भी हैं इंशाल्लाह ताला, और टेक्स्ट भी हमारे पास आए हुए हैं। तो वजीहा जो हैं इंशाल्लाह ताला, आप वजीहा अनम्यूट करके बताइए। जी, मुझे ये सबसे बड़ी बात जो आज का मैंने सेशन लिया है, तो मुझे ये लगता है कि डेली बेसिस में हम ये तो सोच रहे होते हैं कि हमें क्या सही लग रहा है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ ये सीखी कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है। अगर मेरे हर हर अमल में ये चीज़ शामिल हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो मैं हर अमल को उसी के ताबे करूँगी। और पैरवी मुझे किसकी करनी है? जो हमारे सबसे बड़े टीचर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने सबसे मेन चीज़ जो सीखी कि किसी को खुश करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में उनको हिस्सा बनाइए, जो अल्लाह है सबसे बड़ा, कि अल्लाह हमें देख रहा है, उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। और उसने अपना लाहे अमल किस तरह करना है, उसके लिए हमें हमारे जो है वो लास्ट प्रॉफ़िट दिए हुए हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कोशिश मैं ये करूँगी कि अपने हर हर अमल में इस बात को सबसे पहले लिख के रखूँ कि हर काम में अल्लाह देख रहा है। जी, बिल्कुल, देखें वजीहा ने भी किस तरफ हमारा ध्यान कराया ना कि अल्लाह देख रहा है। जैसे तैयबा ने भी बोला था ना कि ये जुमला, ये सेंटेंस आपको पता चल जाए, लिख के बल्कि लगा लें। लिख के लगाने से क्या होता है कि वो आप जब कोई चीज़ बार-बार देख रहे होते हैं, तो साइंस भी इस चीज़ को कहती है कि जो चीज़ आप बार-बार देख रहे होते हैं, वो आपकी पार्ट ऑफ योर थॉट बन जाता है। आपके ज़हन में वो चीज़ें ही जो है ना आती रहती हैं। जैसे हम कोई और आप ये एडवर्टाइज़मेंट में देख लें ना, जब आप जा रहे होते हैं रोड पे, बिल बोर्ड होता है, वो बिल बोर्ड उन्होंने कुछ टाइम के लिए लगाया हुआ होता है।
رمضان سے پہلے روح افزا کا بورڈ ہوتا ہے، وہ پورے رمضان آپ کے ذہن میں کیوں سوار رہتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ہی راستے سے روز 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 گزرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا فلاں ایکسپو میں سے یہ جو ہے نا وہ فلاں مال میں سیل لگ گئی ہے، ایکسپو میں یہ کام ہو رہا ہے، ایکسپو میں یہ والے سیشنز ہو رہے ہیں، یہ والی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یا کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے اس میں اتنا ڈسکاؤنٹ مل گیا. وہ بل بورڈس کیوں دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے روڈ پہ بار بار؟ تاکہ آپ وہ چیز دیکھیں 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 اور آپ کے ذہن میں سوار ہو جائے. پھر آپ کے سامنے جب بھی کوئی ذکر آئے گا، کوئی آپ سے کہے گا کہ اچھا مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، تو یاد آ جائے گا کہ ارے میں نے وہاں پہ ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھی، تم ایسا کرو یہ چیز لے لو، وہاں پہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ جملہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو بظاہر جو ہے دکانداروں نے لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہمارے جیسے جو گاہک جائیں تو وہ دیکھ لیں گے چوری نہ کرنا، ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کرنا. وہ تو ہمارے لیے ہوتا ہے. بہرحال ہم اپنے لیے خود بھی یہ لکھ کے لگا لیں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب یہ آپ لکھ کے لگا لیں گے اور ایک مہینہ آپ فریج کے اوپر یا اس طرح کے میگنیٹس اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ وہ خرید کے اپنے پاس لگائیں، یا آپ کہیں اپنی کبرڈ میں یا کیبنٹ میں لکھ کے لگا لیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو آپ کے ایک مہینہ دیکھنے کے بعد ڈیلی بیسس پہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی جو ہے باڈی امیون ہو جائے گی اس چیز کی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سینٹینس کو آپ لکھا ہوا کہیں دیکھیں، آپ کی کانشیس سب کانشیس انکانشیس میں وہ چیز چلی جائے گی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ والی ٹپ بھی ضرور اپلائی کیجیے گا. اور جیسے وجیہہ نے یہ ہمارے سامنے وجیہہ صدیقی نے رکھا ہے نا کہ اب میں یہ کوشش کروں گی. دیکھیں یہ بول دینا یہی اللہ تعالیٰ نے لکھ لی، فرشتوں نے لکھ لی ہے کہ وجیہہ نے بولا ہے کہ میں اب اللہ کانشیس ہو جاؤں گی، اب میں یہ دیکھوں گی کہ میں اللہ میرا کس بات سے راضی ہے. میں اور بہت سے لوگوں کو راضی کرنے میں ہوں، اور ان کو راضی کرنا بھی اچھی بات ہے، ان کے حقوق ہیں، فرائض ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ سب معاملات کرنے، لیکن مین ہمارا جو ہے وہ مقصد یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بول دینا بھی اللہ نے لکھ لیا، یہ دعا کر دینا بھی اللہ نے سن لی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ان کو ایسے موقع دے گا جس میں واقعی اللہ کانشیس ہو جائیں گے. اگر 100 ہیں تو اس میں سے 80-60% یہ ایسے کام کریں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، یا اس سے بھی زیادہ، جس میں صرف اللہ کو ہی دیکھتے ہوئے معاملہ کریں گی. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ دیر اینڈ دین کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بات رکھو کہتے ہیں اچھا چلیں دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے، فلاں شادیاں ہو جائیں، حج ہو جائیں، عمرے ہو جائیں، پھر ہم دیکھیں گے، گھر بن جائے پھر ہم دیکھیں گے. یہ کتنا بہترین ہے کہ سمعنا واطعنا، میں نے آج سن لیا ہے اللہ کانشیس ہونا ہے، تو میں ابھی سے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ہو جاؤں گی، ہے نا. تو یہ کتنی بہترین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک ایمان کو جو ہے وہ دکھانا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ شمسہ اور عمار حیدر ہیں. تو عمار حیدر آپ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ اگر عمار حیدر میں بھی بزی ہیں یا انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو شمسہ صدیقی. جی میں بس ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہوں گی، بالکل ایک جملہ جیسے اس کا حمیرہ صدیقی نے بھی ذکر کیا کہ جو بھی تقوی، جو بھی اللہ سے محبت، یا جو بھی ہمیں اپنے عمل میں تبدیلی چاہیے نا، اس کے لیے اگر ہم سوچتے رہیں گے تو ہمارے شاید سلو اس کا پروسیس ہوگا. اس کا ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے اور آتی رہے اور مستقل طور پر آتی رہے، تو ہم ایسے لوگوں کی محفل سے، ایسے لوگوں کے گروپ سے جڑ جائیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی تعلیم دینے والے، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، حدیث کی تعلیم دینے والے ہیں. تو جب تک ہم ان لوگوں سے جڑے رہیں گے، ہمارے عمل میں آہستہ آہستہ گریجولی اپنی ہر ایک کا اپنا پیس ہوتا ہے، اسپیڈ ہوتی ہے، اس سے تبدیلی آتی رہے گی. اور اگر ہم انڈیویجلی یہ کام کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شان ہے کہ وہ ظاہر ہے ہر ایک کو ہی تقویٰ دیتے ہیں، نیکی کی توفیق دیتے ہیں. مگر جب ہم گروپ سے جڑتے ہیں، جب ایسے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں مستقل طور پر، تو ہمارے عمل میں زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر تبدیلی آتی ہے، اور زیادہ اچھی اسپیڈ سے آتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہماری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انڈیویجلی ہونے کے بجائے آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ بھی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے گروپ کے ساتھ رابطے میں رہیں جو کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، تقویٰ والے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی بالکل. عمار حیدر جو ہے انہوں نے جو آج سورہ الکہف میں جو ہے نا، سورہ الکہف، اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکٹیویٹی بتا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. سوچیں ہر جمعے اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے گا کہ جو کون ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو یہ اپنی کمپنی آپ کو دیکھنی پڑے گی سورہ کہف کے اکارڈنگلی کہ کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور وہ صبح شام کسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کچھ لوگ بس ویکلی ڈیلی بیسس پہ کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ
جو ہیں اللہ کے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرنا ہے، اپنے نفس کو ان کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے. صبر اپنے نفس کے ساتھ مینز یہ کہ اور چیزیں ڈسٹریکٹ کریں گی، لیکن گروپ کون سے جوائن کرنے ہیں، کمپنی کون سی جوائن کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھ رہے ہیں. وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے آپ کی نظریں ہٹے نہ، آپ ان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہ ہو. تو جیسے ہی آپ کا گروپ سے آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے یا سیشنز نہیں اٹینڈ کریں گے یا فزیکل کہیں کلاسز لیتے ہیں، آن سائٹ کلاسز لیتے ہیں، وہاں سے آپ ہٹیں گے تو آپ جو ہیں پھر وہ خیر نہیں لے پائیں گے ان لوگوں کی. تو یہ بہت بہترین ریمائنڈر ہے. طیبہ چیٹ میں ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کے بعد شمسہ صدیقی جو ہیں وہ ضرور انمیوٹ کریں، اور طیبہ سے میں بولوں گی کہ طیبہ چیٹ میں ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کا آپ جواب دیجیے، اور باقی لوگوں کے بھی جو پوائنٹس ہیں ان پہ آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے. شمسہ کو انمیوٹ کر دیجیے. جی نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ہشا یہاں پہ السلام علیکم. رستن آپ کا. آ، جی جی، السلام علیکم. وعلیکم آ، السلام ورحمۃ اللہ میں نے وبرکاتہ. اس سیشن سے یہ بات زیادہ سیکھی کہ جو بھی گناہ ہم دانستہ اور غیر دانستہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو جی اس کے لیے ہم اپنے آپ پر توجہ دیں اور ہم حد سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ہم سے وہ گناہ نہ ہو سکیں، یا گھریلو معاملات میں یا لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ ہے، تو ہم اپنے غصے کو، اپنی جذباتیت کو، ہر چیز کو قابو میں رکھیں اور اس کو کم کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اور آمین. یہ یہ کوشش کریں کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ہم جو ہے اللہ کے راستے پہ چل سکیں. اور دوسرے یہ کہ وہ جو دعا آپ نے بتائی ہے وہ پلیز جی شیئر کر دیجئے تاکہ ہم وہ یاد کر سکیں اور انشاءاللہ. مستقل پڑھ سکیں. آپ لوگ شکریہ اسکرین بہت. شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ لوگ موبائل سے ہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو سسٹر یوشا ہے جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر بھی کر دیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے. جب آپ لوگ مانگیں گے نا، مطلب جب میں بھی مانگتی ہوں، ایک بہت ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کلینزنگ ہو رہی ہے، جسٹ لائک ہارٹ کی کلینزنگ ہو رہی ہے، کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے نفس کی پاکیزگی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نفس ہمیں ہر وقت شر کی طرف، کیونکہ شر پہ چلنا آسان ہے، نیکی پہ چلنا مشکل ہے. کیونکہ حدیث کا مفہوم یہی ہے نا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جو جہنم ہے اس کے لیے بہت خوبصورت، بہت فینسی، اور جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں ہماری آئیز کو، ہمیں اس سے ڈھانپ دیا گیا ہے. تو اب ہمارا مطلب اس اور رسپانسبلٹی، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وما تشاءون الا ما شاء، کہ اگر تم مطلب چاہ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو چاہ بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالیٰ سے مدد، جو چیز بھی ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اور نفس کا تقویٰ جس کو مل جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے اس دنیا میں بھی کامیاب، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب. اللہ رب العزت سے اچھا گمان ہے. آمین. جزاک اللہ خیر. بارک طیبہ اللہ ایک فیکی. سوال ہے چیٹ میں میرے پاس، جی جی میں کسی کا پڑھ سوال رہی تھا. ہوں. جی جی میں پڑھ رہی ہوں. جی کسی نے کہا تھا نا کہ ظلم یا زیادتی کے آگے صبر کرنا بھی تقویٰ ہے، اور ظلم کس حد تک برداشت کرنے کا حکم ہے. تو دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ دین، مطلب کہ اللہ رب العزت کے احکامات کہاں ہیں. اگر آپ گھر کے بارے میں بات کریے، جسٹ لائک بہت خوبصورت سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا میسج ہے کہ انسان انسانوں کے لیے آزمائش ہے، کیا تم صبر کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہماری زندگی میں اگر یہ والا یہ 3 سینٹینسز ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، انسان انسان کے لیے آزمائش ہے، کیا تم صبر کرو گے. تو اگر ہم تینوں پوائنٹس کو یاد ذہن میں رکھ کے ہر وقت چلیں گے نا، تو پھر ہمیں وہ ظلم اور زیادتی، اگر ہمارے گھر میں ہے، دیکھیے اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں نا. اگر ہمارے گھر میں ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہمارے بچے ہیں، بعض اوقات انسان کے لیے شوہر بھی آزمائش ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ آزمائش رکھی ہے. کہیں بچے بھی آزمائش ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم کیا کریں گے؟ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی اور خون مطلب سے خون آلود ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے حق میں کیا دعا فرمائی نا، کہ آپ مطلب کہ ہو سکتا ہے ان کی نسل میں نیکسٹ
ان سے بہت اچھے لوگ آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت زیادہ عمل کرنے والے ہو جائیں. اور کچھ مفسرین کے مطابق یہ ہے کہ پھر واقعی ان کے بعد ایسی جنریشن وہاں سے رائز ہوئی جس نے پھر دین کے لیے بہت زیادہ کام کیا، دین کی خدمت کی. تو اس میں میری سسٹر، پیاری سسٹر جن کا بھی یہ کوسچن ہے، یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں ہے تو اگر آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو بہتر ہے صبر کا معاملہ کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے. اور اگر ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے، بعض اوقات کچھ فرینڈز ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک ڈسٹنس رکھ لیں، کیونکہ ہماری زندگی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ ہم ہر وقت ان مطلب ایسی چیزوں میں پڑیں جو اذیت کا ہمارے لیے باعث ہوں، ہم اللہ رب العزت کی صحیح سے عبادت بھی نہ کر سکیں. اس کے لیے جو ہمارے ذہن کا کیا کہنا چاہیے، پیس آف مائنڈ، وہ بہت ضروری ہے نا. اور تیسری چیز، پھر ایک ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، ہاں ایسا ظلم کر رہا ہوتا ہے جہاں فساد کا خطرہ نہیں ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو پیار سے ایک دفعہ پیار سے سمجھائیں. اگر وہ پیار سے سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پھر وہی بات ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے میسیجز کو اگر پڑھتے رہیں تو ہمیں خود زندگی ہماری پوری اس کے مطابق ہو جائے گی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور کوئی سسٹر ہیں؟ نہیں تو پھر ہم صحیح اپنے بولا، سیشن بالکل صحیح آپ نے وائنڈ اپ. بولا. مدیحہ صدیقی کا کوئی کمنٹ ہے؟ مدیحہ صدیقی، آپ نے کچھ انمیوٹ کر کے بولنا ہے یا کمنٹ میں کچھ سوال ہے آپ کا؟ میرے پاس ایکچولی سوال یہاں پہ آ نہیں رہے، میں دیکھ نہیں پا رہی ہوں ڈیو ٹو سم ریزن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کہنا ہے مس طیبہ سے کہ اور آپ مطلب یہ جو میں نے سیکھا ہے آپ لوگوں کے لیسن سے، یہی کہ جیسے غیبت ہو گئی، بد زبانی، اور یہ جیسے غیبت دیکھا جائے تو روزانہ تقریباً ہر دوسرے دن انسان کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ مجھے غیبت کرنی ہی نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا میں کہیں سے آیا ہوں اور مجھے یہ چیز بری لگی ہے یا میں نے یہ فیل کیا، تو آپ ڈسکس ہی نہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکس ہی نہیں کرنا. تو اگر آپ اس چیزوں کو اپنی زندگی سے جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے دور کرنا شروع کر دیں گے، غیبت کو، کسی کی برائی کرنے کو، کہ ہمارا دل دکھا ہوا ہے، ہم سوچ لیں کہ ہمیں کرنی ہی نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ونس ان بلو مون، لیکن ڈیلی بیسس پہ کہ آپ جو ہے غیبت کر رہے ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں کی، اور یہ تو اگر ہم اس چیز پہ امپلیمنٹ کر لیں، سوچ لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہی نہیں ہے، تو کافی حد تک یہ چیزیں بد زبانی، غیبت، چغلی، ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. ورنہ ہمیں یہ لگتی نہیں کہ برائیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بالکل باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. اور ایک یہ کہ ہم یہ کسی کو دیکھ کر کہ اس نے اس طرح کوئی برانڈیڈ کپڑے پہنا ہے، یا یہ کہ کاش میرے پاس بھی ہوتے، تو یہ انسان یہ سوچ لے کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ سب سے اچھا دیا ہے، میں بہت سو سے اچھا ہوں. اس سے بھی انسان کا تقویٰ، پرہیزگاری آتی ہے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کے اچھا مجھے بھی ایسا مل جاتا تو ناشکری اس کے اندر آتی. وہ سوچے کہ میں بہت سو سے اچھا ہوں، کسی کو دیکھ کے بس اس کو بس یہ کہ اللہ مجھے یہ نہیں دیا، اللہ آپ نے مجھے یہ نہیں دیا. تو یہ سب یہ انسان سوچے گا، اس کے اندر شکر گزاری آئے گی، اور خود بخود اللہ کے قریب جانا شروع کر دے گا، اور ایسے کام کرے گا جو کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک کی پیاری مدیحہ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایکچولی غیبت سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ظاہر ہے ہمارے جو دل ہے وہ تنگ ہونے لگتا ہے. ظاہر ہے گناہ کریں گے تو ہمارا دل تنگ ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا رزق، اس کا دل، سب کچھ تنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. کبھی انسان کسی سے مشورہ لینے کی خاطر اپنے سے بڑے سے جو کہ آپ کا خیر خواہ ہے، اس سے بات ڈسکس کر سکتا ہے کہ میں اس معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کروں. اس حد تک تو بالکل مطلب ایک حد تک الاؤڈ ہے. لیکن بالکل یہ کہ ایک فون کر کے اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اسے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دل دکھتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، نماز سب سے بیسٹ. صبر اور نماز ہمارے پاس ایک بیسٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، تو ہم اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور تیسری ایک اور چیز جو سب سے ہے کہ ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے جب اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا بیکار چیزوں میں جانے کا. پھر نہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ اس نے
میرے بارے میں یہ کہا، اس نے مجھ سے یہ کہا. اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ سے زیادہ مطلب ایڈ کرنا ہے، تاکہ نیگیٹو چیزیں آہستہ آہستہ نکل جائیں. اور سب سے وہی بات ہے کہ ہمیں اصلاح کا عمل اپنے سے شروع کرنا ہے. ہمیں دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنے کی بجائے کہ دوسرے یہ کیوں نہیں کرے، دوسرے وہ ہمیں خود کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. میں بے شک میں ہوں، مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر میں اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ میری رسپیکٹ کریں، وہ مجھے وہ مقام دیں جو اللہ رب العزت نے میرے لیے رکھا ہے. اس کے لیے میں پہلے وہ ماں بنوں، تب وہ میرے بچے مجھے اس مقام پہ، کہ جس کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ 3 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا. ایک بہت خوبصورت میں آپ سے بات شیئر کروں گی کہ ایک امام تھے، ان کے پاس ایک بچہ آیا کہ میں آپ کی مسجد میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا، مطلب ظاہر اس کے حلیے سے ان کو لگا کہ یہ تو مسلم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں لینا چاہتے ہو اس میں ایڈمیشن نا. تو وہ باہر آئے تو ان کی انگریز تھی اس کی مدر نا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں اپنے بچے کو اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہو، مطلب کہ ظاہر مسلم بھی نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ میرے نیبرز میں مسلم فیملی رہتی ہے، اور جو ان کی مدر ہیں وہ جسٹ لائک کوئن ہیں، کہ ان کے بچے ان کو کوئن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی اتنی ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے اس نے سلوک کرتے ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اس طرح بن جائیں کہ میں بھی ایک پرنسس کی طرح ہوں، ایک کوئن بن جاؤں. کہ ہم سب مجھے ایسا لگتا ہے کہ 99% مدر، بلکہ 100% ہی کہنا چاہیے، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہماری رسپیکٹ کریں، ہم سے پیار کریں، ہم جو ہم کہیں ہمارے فرما بردار ہوں. تو اس کے لیے پہلے میں خود تو اللہ رب العزت کی فرما بردار بن جاؤں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہ خود ہی ان کو بنا دے گا. اصلاح کا عمل ہر وقت ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو مطلب ہمیں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کیسے لگتا ہے نا کہ جیسے پردہ کرنا، پراپر اپنے آپ کو کور کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، نفس پہ بھاری لگتا ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے برانڈیڈ کپڑے پہن کے ہم جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں. جب اللہ رب العزت روز قیامت مجھے جنت کا لباس دیں گے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو پھر مجھے کبھی حسرت نہیں آئے گی، پھر میں وہ ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں پہنوں گی، ٹائٹ کپڑے نہیں پہنوں گی جس سے اللہ تعالیٰ کی ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ہم سے، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری رسپیکٹ ڈال دیتے ہیں. ریسنٹلی میری ایک فرینڈ ہے، ان کی یہ تھی سیریمنی تھی، ڈگری جو مطلب ان کو ڈسٹریبیوشن تھی. تو نان مسلم کنٹری میں پڑھ رہی تھی، لیکن وہ خود ٹوٹل حجاب کرتی تھی، مطلب نقاب. اب سب لوگ جا رہے ہیں اپنی لینے کے لیے ڈگری کو، اور جو تھے دینے والے ظاہر ہے وہ ایک تو غیر مسلم، دوسرا یہ کہ میل تھے. اب وہ دل میں دعا کریں اللہ رب العزت میں کس طرح اس سے ہاتھ ملاؤں گی، اور کس طرح مطلب ہاتھ ملاؤں گی تو میرے اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، اور نہیں مطلب ملاؤں گی تو اتنے سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری مطلب ظاہر ہے ایک ہوتا ہے انسان کو ایک فیل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کہ جب وہ گئیں تو جو دینے والا تھا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے، اور ادب کے ساتھ جھک کر انہوں نے مطلب ان کو وش کیا، وش یو بیسٹ آف لک. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے مجھے اس وقت اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا کہ جس کام کو میں اللہ رب العزت کے لیے کرتی ہوں کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیگریڈ کروا دیں گے اتنے لوگوں کے سامنے، کیسے ممکن ہے. تو بس یہی معاملہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کرتے ہیں، لوگوں سے بھی محبت کرواتے ہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں تو ہم یوشا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن کو. جی بالکل، سبحان اللہ. واقعی طیبہ نے جو ابھی ہمارے سامنے 2 رکھے ہیں نا کیس اسٹڈی، یا آپ لوگوں کے لیے کیس اسٹڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں آج. جیسے آج کی کیس اسٹڈی سورہ کہف کی 4 واقعات ہیں نا، تو وہ تو ہم اس کو کانٹمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان 4 واقعات سے کیسے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے الکہف کے. لیکن یہ جو طیبہ نے آج ہمارے سامنے رکھے ہیں 2 واقعات، کہ ماں کا رتبہ پریکٹس سے نظر آتا ہے، کیونکہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس اپنے ایکشن پر اب آ جائیں. اب ایکشن پلان کی طرف آ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری روٹین، ہمارا ویلیو اسٹرکچر سب کو نظر آنا چاہیے. تقریروں سے، پوسٹ سے کچھ نہیں ہوگا، کوٹیشن سے کچھ نہیں ہوگا، بینر سے کچھ نہیں ہوگا.
اب عمل کی طرف ان شاء اللہ تعالیٰ آنا ہے، تقویٰ کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ سب لوگوں نے الحمدللہ بہت سارے جیمز لیے ہیں آج، عمل کے لیے بھی، سوچنے کے لیے بھی، اور کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی جو ہے وہ مطلب نیت بھی کر لی ہے، اور دعاؤں کی طرف بھی ان کا دھیان گیا ہے. گروپ میں آپ لوگوں کے جتنے بھی گروپس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب گروپس میں جو ہے وہ دعا شیئر ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگوں نے وہ دعا بھی سنانی ہے. تو طیبہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں دعاؤں کے ساتھ، اور مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ کے اس کو وائنڈ اپ کر دیں. جزاک اللہ خیر طیبہ، اور باقی سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. ہم سب ہی مل کے جو ہیں وہ ایک ایسی امت بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ایسی امت بنا سکتے ہیں جو کہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والی ہو، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو. اکیلا انسان جو ہے وہ بالکل اکیلا اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا جتنا ہم ایز اے ٹیم ورک کر سکتے ہیں. تو آپ سب لوگ، اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ بھی ہم لوگ سب لوگوں کے ساتھ کیا ہیں کہ ایک جیل کی طرح ہیں، اور وہ بانڈنگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہم ایک دوسرے کو جہاں جہاں بھی جس کیپیسٹی میں ہے ریمائنڈرز دیتے رہیں کس چیز کا، اللہ کانشیس ہونے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ کہ ہمیں ایک اور موقع دیا اس سیشن کو سننے کا، سمجھنے کا، اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کا. نیکسٹ ویک ہمارے پاس نیو اسپیکر ہوں گی، لیکن طیبہ کو میں دوبارہ ضرور زحمت دوں گی. بس طیبہ آپ دعا کروا کے مجلس کفارے کی، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی دعا اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز یو آر مور دین ویلکم. جزاک اللہ خیر و کثیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے صحت میں برکت دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں برکت دیں، خوشیوں میں برکت دیں، اور جنتوں میں بے انتہا برکت دیں. میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکی پیوشا، آپ نے مجھے وہ انوائٹ کیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ٹوٹا پھوٹا علم تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بس بدل دیں. بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عمل کو بدل دیں، سراپے متقی پرہیزگار بنا دیں، جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.